اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 312 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص، یہ باب سورہ اخلاص کی فضیلت کے بیان میں ہے. کچھ فضائل عزیز طلباء کرام ما قبل ابواب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے. اب مزید کچھ ان جیسے کچھ اس کے ساتھ اور ملا کر یہاں پر روایات امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب میں بیان فرما رہے ہیں. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يصاف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب رضي الله تعالى عنها عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے روایت کی زائدہ سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے روایت کی ہلال ابن یصاف سے، انہوں نے ربیع ابن خثیم سے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن میمون سے، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، اور انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ایک شخص عاجز ہے اس بات سے کہ ہر رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ من قرأ اللہ الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. جس نے اللہ الواحد الصمد، اس سے مراد عزیز طلباء کرام سورہ اخلاص ہے، جس نے یہ پڑھی تو اس نے تہائی قرآن پڑھا. وفی الباب عن ابی الدرداء وابی سعید وقتادہ بن النعمان وابی ہریرہ وانس وابن عمر وابی مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس باب میں حضرت ابو دردہ، ابو سعید، قتادہ ابن نعمان، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ ابن عمر اور ابو مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. ولا نعرف احدا روا ھذا الحدیث احسن من روایت زائدہ، اور ہم نہیں جانتے کہ کسی نے یہ روایت زائدہ سے زیادہ احسن طریقے سے روایت کی ہو. وتابعہ علی روایتہ اسرائیل والفضیل بن عیاض، اور ان کے روایت کی متابعت کی ہے اسرائیل اور فضیل بن عیاض نے. وقد روا شعبۃ وغیر واحد من الثقات هذا الحدیث عن منصور واضطربوا فیہ، اور روایت کیا شعبہ نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے ثقات سے، اور انہوں نے منصور سے واضطربوا فیہ، لیکن یہ اس میں مضطرب ہے، یعنی ان کے سندوں میں اختلاف ہے. جی عزیز طلباء کرام، چونکہ روایات یہاں پر زیادہ ہے، اس لیے ہر سلائیڈ میں مکررہ روایت کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اگلے سلائیڈ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ روایت فضیلت کے اعتبار سے یہ بھی ماقبل کی طرح ہی ہے. اس میں سند کے اعتبار سے تھوڑا سا یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ حدیث زائدہ روایت کرتے ہیں منصور سے. یہاں پر عزیز طلباء کرام موجود ہے
حدثنا زائدة عن منصور. اور زائدہ نے جو یہ روایت منصور سے کی ہے تو اس کے متابع بھی موجود ہے، اور وہ متابع اسرائیل اور فضیل ابن عیاض ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے کہ زائدہ سے یہ روایت کسی نے بھی ان کے علاوہ احسن انداز میں پیش نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد امام شعبہ رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر ثقہ حضرات یہ روایت نقل کرتے ہیں منصور سے، یعنی وہ حضرات بھی اس کو منصور سے نقل کرتے ہیں، مگر ان کی سندوں میں اختلاف ہے، اس میں اضطراب پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے زائدہ کی روایت منصور سے جن کے مطابق بھی موجود ہے وہی اس باب میں اچھا ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مالك بن انس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب او مولى زيد بن الخطاب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی اسحاق بن سلیمان سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابن حنین سے جو کہ آل زید ابن الخطاب کے آزاد کرتا ہے یا زید ابن الخطاب کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، قلت ما وجبت، قال الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو قراءت کرتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز ثابت ہو گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ثابت ہو گئی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث مالک ابن انس و ابن حنین ہوا عبید ابن حنین، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر صرف مالک ابن انس کے طریق سے، اور ابن حنین جن کا ذکر یہاں پر آیا یہ عبید ابن حنین ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصری قال حدثنا حاتم بن میمون ابو سہل عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن مرزوق البصری نے، انہوں نے حاتم ابن میمون سے، ابو سہل سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا، انہوں نے ارشاد فرمایا من قرأ کل یوم 100 مرت قل هو اللہ احد محی عنہ ذنوب 50 سنة الا ان یکون علیہ دین، جس نے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس کے ذمے کسی کا قرض ہو، تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ تبھی معاف ہوگا جب یہ اس قرض کو لوٹائے گا۔ وبهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ ثم قرأ قل هو اللہ احد 100 مرت فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك وتعالى يا عبدي ادخل على يمينك الجنة، جو شخص سوتے وقت اپنے بستر پر، جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور اپنے داہنی کروٹ پر لیٹے پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے اپنے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا،
هذا حدیث غریب من حدیث ثابت عن انس، یہ حدیث غریب ہے ثابت کی روایت سے جو انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجہ ایضا عن ثابت، اور یہ روایت اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ اخلاص کے چند مزید فضائل یہاں پر اس سلائیڈ میں 3 روایتوں میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلے روایت میں کہ جب ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ثابت ہو گئی، کیا واجب ہو گئی، لازم ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت ثابت ہو گئی۔ دوسری جو روایت یہاں پر اس سلائیڈ میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ جو شخص ہر دن روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر اس کے ذمے حقوق العباد میں سے کچھ ہو تو اس کی معافی وہ انہی لوگوں کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو قرض لوٹا کر تبھی اس کو وہ گناہ معاف ہوگا، اس کا ذمہ فارغ ہوگا۔ کسی کی چیز قبضہ میں لی ہو تو جب تک اسے واپس نہ کرے، ادا نہ کرے، تب تک اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ اور اس آخری روایت میں اس سلائیڈ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور اپنے بستر پر لیٹے داہنی کروٹ اور پھر قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، تو جب قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے اے میرے بندے، داہنے ہاتھ سے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب عزیز طلباء کرام، دایاں جانب یہ چونکہ متبرک ہے اور دنیا میں وہ جب لیٹتا تھا تو دائیں پہلو پر لیٹتا تھا، اس لیے اس کو اس متبرک اشرف جانب سے جنت میں جانے کا حکم ملے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے یزید بن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن قال فحشد من حشد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکٹھا ہوئے جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا، یعنی جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ جمع ہو گئے۔ ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ قل هو اللہ احد ثم دخل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص پڑھی اور پھر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ فقال بعضنا لبعض انی لأرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله۔ تو بعض صحابہ کرام نے بعض کو کہا یقیناً میں گمان کرتا ہوں کہ اس گھر میں آپ علیہ السلام گئے تو آپ علیہ السلام کو کوئی خبر جو آپ کے پاس آسمان سے آئی ہے، بس وہی چیز آپ کو گھر میں لے گئی ہے۔ یعنی عزیز طلباء کرام، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اچانک کوئی امر پیش آیا جس کی وجہ سے آسمان سے شاید کوئی وحی آنے والی ہے، کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ابھی تہائی قرآن پورا پڑھنا ان کو سنانا باقی ہے اور وہ گھر چلے گئے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی۔ ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی قلت لکم سأقرأ علیکم ثلث القرآن الا
وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ثلث قرآن پڑھوں گا، تہائی قرآن پڑھوں گا، تو میں نے وہ آپ کو سنائی۔ خبردار، وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، بے شک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے۔ وابو حازم الاشجعی اسمہ سلمان، ابو حازم یہاں جو راوی آئے ہیں تو ان کا نام سلمان ہے۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عباس ابن محمد الدوری نے، انہوں نے خالد ابن مخلد سے، انہوں نے سلیمان ابن بلال سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، دونوں روایات واضح ہیں۔ پہلی روایت میں سلائیڈ کے جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع ہونے کو کہا تو وہ جمع ہو گئے کہ میں آپ کو ثلث قرآن سناؤں، تو وہ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے آئے، سورہ اخلاص پڑھی اور پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارک میں۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ابھی آپ علیہ السلام کو ثلث قرآن سنانا باقی ہے، لیکن شاید آسمان سے کوئی اوپر سے اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی وحی یا کوئی اور چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، کوئی اور امر پیش آ رہا ہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام ادھورے میں چلے گئے، واپس آ کر پھر سنائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر واپس نکلے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو ثلث قرآن کا کہا تھا، تو یاد رکھو کہ یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبید اللہ بن عمر عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے اسماعیل بن ابی اویس سے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز بن محمد سے، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء فکان کلما افتتح سورة یقرأ بها لهم فی الصلاة مما یقرأ به۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قباء کی مسجد میں ایک انصاری صحابی لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی سورت شروع کرتے جس کو وہ لوگوں کے لیے نماز میں پڑھتے، ان سورتوں میں سے جس کو وہ پڑھتے تھے، افتتح بقل هو اللہ احد حتی یفرغ منها ثم یقرأ سورة اخرى معها وکان یصنع ذلك فی کل رکعت، تو وہ شروعات کرتے، ابتدا میں قل هو اللہ احد سے پڑھنا شروع کرتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوتے، تو پھر وہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتے، اور ایسا وہ ہر رکعت میں کرتے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، تو ان کے ساتھیوں نے ان سے گفتگو کی، ان سے بات کی۔ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى۔ انہوں نے کہا آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو کاپی نہیں سمجھتے تو اس کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، پس یا تو آپ صرف اسی سورت کو پڑھیں یا اس کو چھوڑیں اور اس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھیں۔ قال ما انا بتارکها ان احببتم ان اؤمکم بها فعلت وان کرہتم ترکتم۔
اس نے کہا کہ میں تو اسے نہیں چھوڑنے والا، یعنی یہ جو میں طریقہ کر رہا ہوں سورہ اخلاص پہلے بعد میں کوئی دوسری صورت، تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگ پسند کرے کہ میں اس صورت کے ساتھ آپ لوگوں کی امامت کروں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو میں چھوڑ دوں گا امامت تمہارے لیے۔ وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور وہ لوگ ان صحابی کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ فلما اتاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، یعنی اس بات کو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ اس کی جگہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ فلما اتاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ الخبر فقال، پھر جب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ علیہ السلام کے خدمت میں واقعہ بتلایا، فقال یا فلان ما یمنعک مما یأمر به اصحابک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں کیا چیز تمہیں روکتی ہے اس چیز سے جس کا تجھے تیرے ساتھی حکم دیتے ہیں؟ وما يحملك ان تقرأ هذه السورة في كل ركعة، اور اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنے پر تجھے کیا چیز ابارتی ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبها، اس امام صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبها ادخلک الجنہ، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے، من حدیث عبید اللہ ابن عمر عن ثابت البنانی ہے، اور یہ غریب ہے عبید اللہ ابن عمر کی روایت سے جو انہوں نے ثابت بنانی سے نقل۔ وقد روى مبارک بن فضالۃ عن ثابت البنانی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت کیا ہے مبارک ابن فضالہ نے ثابت بنانی سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا قال، کہ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ قال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، تمہاری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حدثنا بذلك ابو داود سلیمان بن الاشعث قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا مبارک بن فضالہ بہذا، اس روایت کی سند اس طرح ہے کہ ہمیں روایت کی ابو داود سلیمان بن الاشعث نے، انہوں نے ابو الولید سے، اور انہوں نے مبارک ابن فضالہ سے اسی سند کے ساتھ، باقی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایات سے اگر لے لے تو ایک ہی روایت بن رہی ہے، لیکن بہرحال ان سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس امام صحابی کا سورہ اخلاص کے ساتھ محبت تھا، عشق تھا، تو اس کو وہ ہر رکعت میں دوسرے سورت کے ساتھ ضم کرتے تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔